پری سے ایسا نہیں ہے کہ جس کو محتاج سمجھا جائے یا وہ متعلق نہیں ہے پوری اردو دنیا سے اور پورے سماج اور معاشرے سے۔ ڈاکٹر وسیم راجو پوری کی شخصیت ایک قابل تعظیم شخصیت ہے کہ جن کو جب کوئی کہیں پروگرام ہوتا ہے اور کوئی سیریز یا بینر بنتا ہے تو شواقین ادب اس سیریز میں ڈاکٹر وسیم کا نام تلاش کرتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے ڈاکٹر وسیم راجو پوری کہ غزل بن کر میرے ہونٹوں سے تم ارشاد ہو جاتے، غزل بن کر میرے ہونٹوں سے تم ارشاد ہو جاتے، قیامت تک میرے نغمے جہاں کو یاد ہو جاتے۔ اور بہت اقرار رہا ہے آگرہ میں تاج جمنا پر ہمیں گنگا جو مل جاتی تو الہ آباد ہو جاتے۔ زوردار تالیوں کے ساتھ ڈاکٹر وسیم صاحب کا استقبال کیجیے، زوردار تالیوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت محفل، بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں قرآن بھائی۔ اچھا انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، بچے نے کوشش کی، بہت خوبصورت محفل، اور یقین جانیے آج مجھے کہیں اور ہونا تھا۔ عبدالقادر بھائی کا کال، ان کا حکم، ان کے والد صاحب کی سرپرستی اور میری حاضری جی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے مشاعرہ دیش کے لیے ہے تو میں 4 مصرے پہلے پیش کرتا ہوں۔ قرآن بھائی اور ہم مشاعرہ سنیے بیٹھ کر۔ عرض کرتا ہوں کہ کسی گاتھا میں جی پڑھیے ہاں قرآن بیٹھ کسی گاتھا میں فسانے میں کوئی دیش نہیں، ایسا دنیا کے خزانے میں کوئی دیش نہیں۔ کسی گاتھا میں فسانے میں کوئی دیش نہیں، ایسا دنیا کے خزانے میں کوئی دیش نہیں۔ اور ہندو مسلم یہاں رہتے ہیں صدا سے مل کر، اپنے بھارت سے زمانے میں کوئی دیش نہیں۔ بہت اچھے اپنے کیا کہنے آئیے چاند رنجی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ ایسا دنیا کے خزانے میں کوئی دیش نہیں، ہندو مسلم یہاں رہتے ہیں صدا سے مل کر، اپنے بھارت سے زمانے میں کوئی دیش نہیں۔ ابھی کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں ووٹ چوری کا معاملہ بڑے زور و شوروں سے چل رہا ہے۔ 4 مصرے میں نے پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں ریحان بھائی، عرض کرتا ہوں کہ اس احتجاج کی آواز اتنی بھاری ہے، آج جو راہل صاحب نے اٹھایا ہوا ہے، عرض کرتا ہوں کہ اس احتجاج کی آواز اتنی بھاری ہے، دل و دماغ پہ دشمن کے خوف طاری ہے۔ اس احتجاج کی آواز اتنی بھاری ہے، دل و دماغ پہ دشمن کے خوف طاری ہے، اور وطن پہ جان لٹائی ہے اور لٹائیں گے، وفات دوست جاگیر ہی ہماری ہے۔ وطن پہ جان لٹائی ہے اور لٹائیں گے، وفات دوست دوستو جاگیر ہی ہماری ہے۔ یہاں سے جو میرا مزاج ہے وہ میں آپ کے دل پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ سنیے ارے بچے دنگا کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، لیکن ہر وقت یہ دنگا اتنا اچھا نہیں لگتا، کبھی کبھی آپ کو سیریس بھی ہو جانا چاہیے۔ آپ کے مطلب کی شاعری آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ جب سے بیٹے کا ہمارے تلخ لہجہ ہو گیا، جب سے بیٹے کا ہمارے تلخ لہجہ ہو گیا، زخم بھرنے کی بجائے اور گہرا ہو گیا۔ کیا کہنے جب سے بیٹے کا ہمارے تلخ لہجہ ہو گیا، کڑوا لہجہ ہو گیا، بیٹے کا ہمارے تلخ لہجہ ہو گیا، زخم بھرنے کی بجائے اور گہرا ہو گیا، اور کون ہندو کون مسلم بھائی بھائی ہے سبھی۔ کون ہندو کون مسلم بھائی بھائی ہے سبھی، بس سیاست کا ذرا سا ذہن گندا ہو گیا۔
سیاست کا ذرا سا ذہن گندا ہو گیا. اور شیخ مولانا نے فرمایا کہ بس سیاست کا ذرا سا ذہن گندا ہو گیا اور ایک بیٹی رہ گئی تھی گھر میں رونق کی طرح. واہ. ایک بیٹی رہ گئی تھی گھر میں رونق کی طرح. اس کا رشتہ ہو گیا اور میں اکیلا ہو گیا. کیا کہنے ایک بیٹی رہ گئی تھی گھر میں رونق کے لیے ایک بیٹی رہ گئی تھی. ایک بیٹی رہ گئی تھی گھر میں رونق کی طرح. اس کا رشتہ ہو گیا اور میں اکیلا ہو گیا. اس کا رشتہ ہو گیا اور میں اکیلا ہو گیا. خلاوہ میں ہمیشہ اچھی شاعری کی عبادت ہوئی ہے. شعر پیش کر رہا ہوں اس گارنٹی کے ساتھ کہ شعر آپ تک پہنچے گا اور آپ انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے. عرض کرتا ہوں بھائی جان, عرض کرتا ہوں شعر. ایک بیٹی رہ گئی تھی گھر میں رونق کی طرح. اس کا رشتہ ہو گیا اور میں اکیلا ہو گیا. اس قدر نگلا ہے میں نے 5 سال لوگوں کا جھوٹ. واہ. اس قدر نگلا ہے میں نے 5 سال لوگوں کا جھوٹ. موت کی تلخی سے پہلے حل کڑا ہو گیا. بہت اچھے. اس قدر نگلا ہے میں نے 5 سال لوگوں کا کیا کہنے. اس قدر نگلا ہے میں نے 5 سال لوگوں کا جھوٹ. موت کی تلخی سے پہلے حل کڑا ہو گیا. یہ آپ کی غلطی نہیں ہے, اچھی شعر کی صرف آج کل یہی حالت ہوتی ہے. کیا کہنے. بہت اچھا سے. اس قدر نگلا ہے میں نے 5 سال لوگوں کا جھوٹ. موت کی تلخی سے پہلے حل کڑا ہو گیا. عرض کرتا ہوں کہ بس اسی سوچ نے بیمار کیا ہے ہم کو. بس اسی سوچ نے بیمار کیا ہے ہم کو. اس نے کیا سوچ کے انکار کیا ہے ہم کو. کیا کہنے. بس اسی سوچ نے بیمار کیا ہے ہم کو. اس نے کیا سوچ کے انکار کیا ہے ہم کو. اور ہم کبھی غم کے ہتھوڑوں سے ٹوٹے لیکن صرف اولاد نے مسمار کیا ہے ہم کو. کیا کہنے. بھائی زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. کیا کہنے جب بہت خوب. صرف اولاد نے مسمار کیا ہے ہم کو. واہ. آپ کو پسند آ رہا ہے, اچھا لگا تو زوردار تالیاں بجائیے گا مشاعرے میں. آج کرتا ہوں آج کرتا ہوں کہ بس اسی سوچ نے بیمار کیا ہے ہم کو. اس نے کیا سوچ کے انکار کیا ہے ہم کو. اور ہم کبھی غم کے ہتھوڑوں سے نہ ٹوٹے لیکن صرف اولاد نے مسمار کیا ہے ہم کو. عرض کرتا ہوں کہ اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا. اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا. میرا بھائی جاوید آصف بہت خوبصورت شاعر, انشاءاللہ آپ سنیں گے مزہ آئے گا. میں شعر پیش کرتا ہوں, آپ کو سمجھا کرائے. عرض کرتا ہوں کہ اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا. اس داستان موت کا قصہ بھی آئے گا. سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا. واہ. تب شعر پیش کرتا ہوں کہ اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا. سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا. اب شعر سن لیجیے, لے جائیے اپنے ساتھ کہ سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا. یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا. آپ ماشاءاللہ چھوٹے بچے ہیں, میرے بیٹے جیسے ہیں. شعر پیش کرتا ہوں کہ یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا. یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا. میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا. بھائی بہت اچھے بہت اچھے. یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا. میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا. اور دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا. بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا. کیا کہنے. کیا کہنے. کیا کہنے. بھائی بہت اچھے. دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا. بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا. یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا. میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا. اور دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا. بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا. اور خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی. خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی. اچھا. اس زندگی میں تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا. بھائی بہت اچھے. یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی. اس زندگی میں تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا.
ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک نئی نظم ہے. حالانکہ فرحان بھائی کا حکم ہے کہ پرانی نظم سنائی جائے. اب میں یہ طے نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں کون سی نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کہ پرانی نظم آپ نے کئی بار سنی ہوگی. چلیے میں پیش کرتا ہوں. لیکن آپ ایسے سنیے جیسے آپ پہلی بار سن رہے ہیں. ابھی ہماری فہرست میں ہماری بہن ہے دانش فضل، بڑا خوبصورت پڑھتی ہے، جاوید بھائی ہیں. آپ سنیں گے انشاءاللہ ہمارے جی میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھوں اپنی. پڑھائی چھوڑ دوں اپنی. خیبر بہت ہی خوبصورت شعر آپ نے سنا ہے، طبیعت خوش ہو گئی. 4 مصرے پیش کرتا ہوں. آج کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھوں اپنی. پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھوں. پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھ لوں اپنی. پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھوں اپنی. خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر، اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھوں اپنی. اس شعر میں یاد زوردار تالیاں بجنی چاہیے. کتابیں باندھ لوں اپنی، پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی. خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر، اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی. اور میں ذکر کر رہا تھا ابھی مشاعرے سے پہلے. مشاعرہ تفریح کا نام نہیں ہے. مشاعرہ تو ہمارے اسکول ہے کہ آپ آئے ہیں مشاعرے میں. اگر میرا یا کسی شاعر کا کوئی مصرع آپ کو لگ گیا اور آپ کی زندگی بدل گئی تو اس سے اچھا کیا ہے. ہمارے چھوٹے بھائی نے بھتیجے نے فرحان نے مشاعرہ کرایا. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیں پیش کرتا ہوں جو شعر مجھے بہت عزیز ہے. عرض کرتا ہوں آج کل رشتے والوں کے حالات بہت یہ حال ہے کہ آپ گھر میں جاتے ہیں تو ایک طرح سے 7 انچی ٹیپ لے کے چلتے ہیں. لڑکی کتنی لمبی ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کا قد کیسا ہے، اس کی چال کیسی ہے. پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ مشکل میں اپنے آپ کو ڈالا نہ کیجیے. مشکل میں اپنے آپ کو ڈالا نہ کیجیے. پگڑی کسی کی آپ اچھالا نہ کیجیے. مشکل میں اپنے آپ کو ڈالا نہ کیجیے. پگڑی کسی کی آپ اچھالا نہ کیجیے. اور رشتے ہزار ڈھونڈیے لڑکوں کے واسطے، لیکن کسی میں عیب نکالا نہ کیجیے. کیا کہنے لیکن کسی میں عیب نکالا نہ کیجیے. ہمارے چھوٹے بھائی نے 4 مصروں کا حکم دیا ہے. اس کے بعد نظم سناتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ کر دے. واہ، یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے. میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے. یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے. میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے. اور آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے حسو، پہلے عورت کو ایک ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے. آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے حسو، پہلے عورت کو ایک ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے. چھوٹے بھائیوں کی بچوں کی فرمائش ہے تو نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نظم کا عنوان ہے سب. عرض کرتا ہوں کہ ایک دن ایک غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھئے بیٹھا، کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے، کب تلک دنیا ایسے کاٹیں گے. عید پر بھی پرانے کپڑے تھے، سب مجھے دیکھ دیکھ ہنستے تھے. سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں، کہتے مفلس مجھے چلاتے ہیں. کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم، کب کرے گا وہ ہم پہ رحم کرم. سن کے والد کے اشک بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے، وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں، فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں. اس خدا کو تو مانتا ہے تو، امتحان کیا ہے جانتا ہے تو. پہلے مشکل بنا لیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے. وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے، امتحان میں جو پاس ہوتا ہے. عرض کرتا ہوں جی تعلیم آپ کی جوردار ہونی چاہیے. مجھے لگا ہے کہ لوگوں نے
का बेटा अपने वालिद से पूछे बैठा, कब तक ये रोटी बांटेंगे, कब तक दिन ये ऐसे काटेंगे। ईद पर भी पुराने कपड़े थे, सब मुझे देख देख हंसते थे, संग बच्चे नहीं खिलाते हैं, कह के मुखलिस मुझे चिढ़ाते हैं, कब तक हम सहेंगे जुल्म सितम, कब करेगा वो हम पे रहम करम। सुन के वालिद के आशिक बहने लगे और बेटे से अपने कहने लगे, वक्त माना हमारे साथ नहीं, फिक्र की भी तो कोई बात नहीं, उस खुदा को तो मानता है, इम्तिहान क्या है जानता है, पहले मुश्किल में डाल देता है, फिर खुदा इम्तिहान लेता है, वही बंदा खास होता है, इम्तिहान में जो पास होता है। क्या कहने, वाह। सब्र को इसको याद कर बेटा, इस गरीबी से प्यार कर बेटा, सब्र क्या शय है मैं बताता हूँ, दास्तान सब्र की सुनाता हूँ, मेरे आका बता गए सबको, राह जन्नत दिखा गए सबको, याद रखना यही हकीकत है, सब्र करना बड़ी इबादत है। दिन गुजारे हैं आपने अक्सर, पेट पर अपने बांध कर पत्थर, सब्र सारे सहाबियों ने किया, करबला में हुसैनियों ने किया, हंसने वालों को तू बता देना, दास्तान सब्र की सुना देना, और कहना कि हम पे मरते हैं, हम हुसैनी हैं, सब्र करते हैं, और कहना कि हम पे मरते हैं, हम हुसैनी हैं, सब्र करते हैं। सुन के वालिद की बात वो बोला, सब्र दे मुझको ऐ मेरे मौला, शुक्र हर पल अदा करूंगा मैं, अपना हरगिज़ गिला करूंगा मैं, मुफलिसी से ही आओ प्यार करें, क्यों ना हम सब्र इख्तियार करें, क्यों ना हम सब्र। क्या कहने,